یہ بڑی افسوسناک بات ہے. چلے ہم ادھر بڑے حالات خراب ہوتے ہیں. اس طرف بھی آتے ہیں. ایک آپ کی پولیٹیکل جو لائف ہے اس کریئر کا ایک آپ جس کو ڈارک پیریڈ کہتی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ گزرا. کیا سوچ کے پی ٹی آئی میں گئی تھی؟ اس وقت تو بہت جوش و جذبہ تھا, ہم دیکھتے تھے آپ کو جلسوں میں ہر جگہ. اور پھر جو وہ آپ کا کلیش سٹارٹ ہوا وہ کیا معاملہ تھا؟ روبا جو بھی لائف میں کیا نا ایک پیشن کے ساتھ کیا, ایک جذبے کے ساتھ کیا. اور جب آپ ایک چیز میں بلیو کرتے ہو تو پھر آپ لیفٹ رائٹ نہیں دیکھتے, پھر آپ کے فوکس ایک ہی چیز پہ ہوتا ہے کہ بس میں نے یہ کرنا ہے. اور ہمارا فوکس تھا کہ جی ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے. اور من و ان ہم نے جناب آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ہم نے عمران خان کو فالو کیا. اور کئی ان کی ایسی باتیں تھیں جو کہ ہمیں اچھی نہیں بھی لگتی تھیں, پھر ہم کہتے تھے ہمارا لیڈر ہے, چلو پردہ ڈال دو. وہ عدت کی جو کہانی اب سب کو پتہ لگ گئی ہے, ہمیں اس وقت بھی پتہ تھی. ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ 2 دفعہ نکاح ہوا ریحام کے ساتھ, یہ بھی پتہ تھا کہ 2 دفعہ نکاح ہوا مرشد صاحبہ کے ساتھ. اور غصہ اس بات پہ, ہمیں کہا چلو کوئی نہیں پردہ ڈالو, ذاتی زندگی ہے. غصہ اس بات پہ چڑھتا تھا کہ جو مفتی سعید ہے جو اب روتا پٹتا پھرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا اور فلانا ہوا, بھئی اس کو آپ نے اٹھا کے کور کمیٹی کا ممبر بنا دیا. اب اندازہ کریں اس کا منہ بند رکھنے کے لیے ہم نے کہا یہ اس کی کیا کارکردگی ہے جو اس کو کور کمیٹی کا ممبر بنا دیا. تو اس کا تو منہ بند, کارکردگی 2 نکاح چھپائے. اب دیکھو نا پھر جو وہ کہتے ہیں نا عشق اور مشق نہیں چھپ سکتا تو نکاح بھی نہیں چھپ سکتے. خان صاحب سے بڑی عقیدت کی حد تک آپ کا ایک جو ہے وہ تعلق تھا سٹارٹ میں. یہ عقیدت کا بت ٹوٹا کب تھا؟ یہ بت پاش ہوا جب میرے خلاف ایک بڑی سازش ہوئی, اور وہ آپ سب کو پتہ ہے. اب اگر آپ گوگل کریں تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس دن عظمیٰ کاردار کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ٹی وی پہ یا میڈیا پہ ہو رہی تھی. اور ہوا یوں تھا کہ چونکہ عظمیٰ کاردار کا نام کیبنٹ کے لیے سلیکٹ ہو کے گیا تھا سی ایم کے دفتر سے پی ایم ہاؤس, تو ایک محترمہ ہیں جن کو بڑی اس سے تکلیف پہنچی, ان کی بڑی دل آزاری ہوئی کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ ان کو بھی وزیر بنایا جائے. تو انہوں نے پھر جسے کہتے ہیں نا وہی اوچھے ہتھ کنڈے. اور دیکھیں روبا, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. اس نے ایک ڈائری, جسے مریم نواز کہتی ہیں, ایک ڈائری رکھی ہوئی ہے. اس ڈائری میں ہر چھوٹی بڑی چیز نوٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے کسی کے ساتھ کیا زیادتی کی, آپ نے کسی کے ساتھ کیا ظلم کیا, کیا اچھائی کی, کیا برائی کی, اس میں ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. آپ کے ساتھ اگر کوئی برا کرے گا تو اس کو بھی کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا, اور جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ ایونچولی خود بھی اسی میں گرتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ آج وہ جتنے مورے جنہوں نے میرے خلاف یہ سازش کی تھی, آج آپ دیکھ لیں وہ کدھر ہیں, کہاں ہیں. تو یہ مکافات عمل ہے. میرے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں تھی, کسی کے لیے میں نے کبھی برا سوچا بھی نہیں تھا. اور جب یہ سازش ہوئی تھی اور یہ پورے میڈیا میں پھیلا دیا گیا, اور میرے خلاف ایک آڈیو لیک, اس زمانے میں میرے خیال میں میری پہلی وہ آڈیو لیک تھی, اور وہ اس میں سے 40% تو میری آواز تھی, 60% ایڈٹ کی ہوئی, ڈاکٹر کی ہوئی, انجینئر کی ہوئی. آج کون سا مشکل کام ہے. اچھا, میں نے ایف آئی اے میں ایز این ایم پی 3 دفعہ اپلیکیشن دی کہ بھیا اس کا فورینزک کراؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. میں نے کس سے نہیں عمران خان کو کہلوایا. عمران خان نے اپنے آنکھوں پہ باندھ لی پٹی, اور اس نے سنی انسنی کر دی, کیونکہ مرشد صاحبہ جو تھیں ان کو بات پسند نہیں آ رہی تھی, اور ان کا حکم تھا کہ اس کو وہاں پھینکو جہاں اس کو پانی نہ ملے. ٹھیک ہے. اچھا, اتنی نفرت آپ کے لیے بشرا بی بی کے دل میں کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکن تو اس وقت انہیں مرشد مانتے تھے, ہر کوئی انہیں بڑا فالو کرتا تھا, اور یقیناً آپ بھی بڑا احترام کرتی ہوں گی کیونکہ خان صاحب کی وائف تھی. دیکھیں ہمارا تو احترام صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ ہمارے لیڈر کی فیملی تھی. ہم نے ان کو بھی ڈیفینڈ کیا, ہم نے ریحام کو بھی جب وہ وائف تھی ڈیفینڈ کیا, ہم جمائمہ کو بھی ڈیفینڈ کرتے تھے, ان کی ساری فیملی کو کرتے تھے. ہمارے دل میں تو کوئی برائی نہیں تھی. لیکن جب آپ اپنے ایک نظریاتی کارکن کو بھیٹ چڑھا دیں کسی کی آپ ناقص عقیدے کی وجہ سے, دیکھیں شروع سے یہ بات تھی کہ یہ عملیات کرتی ہیں, یہ جادو ٹونے کرتی ہیں, اور آپ کہتے ہو نا کہ محبت تھی. پی ٹی آئی میں لوگوں کو محبت نہیں تھی, خوف تھا. ان کو پتہ تھا کہ اگر انہوں نے اس محترمہ کا نام لیا تو ان کی چھٹی. اچھا, کیونکہ
عمران خان کو اگر وہ دن کو رات کہتی تھی تو وہ رات بن جاتی تھی، رات کو دن کہتی تھی وہ دن بن جاتا تھا، کیونکہ وہ نہ کسی کو سنتے تھے، نہ کسی کی بات مانتے تھے، نہ دیکھتے تھے، صرف محترمہ کی بات سنی جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں پہ کسی کو کوئی محبت نہیں تھی. جو اس خاتون نے ایک نظریاتی کارکن سے، اور میرے سے نہیں، باقیوں کی بھی چھٹی اسی نے کروائی زیادہ، جو ظلم اس نے کیا، اور اس نے اپنے لیے سپیس بنانی تھی، اس لیے اس نے نظریاتی کارکنوں کو پرے کر دیا خان سے. لیکن اس میں دیکھیں، میں زیادہ اس کا قصوروار عمران خان کو ٹھہراتی ہوں. دیکھو، لیڈر تو وہ تھا، وہ ہمیں جانتا تھا، اس کو یہ چاہیے نہیں تھا کہ وہ آ کے ان سب کی بات خود سنے. کیوں اس نے اس طرح سے جو تھیں وہ لوگوں کو اس طرح سے اپنی پارٹی کو موقع دیا کہ وہ باقیوں کو وکٹمائز کریں اور ان کو اس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی ہونے دی. تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ آج بھگت رہے، کیونکہ اس نے ظلم کیا بہت سارے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ اپنی بیوی کے کہنے کی وجہ سے کیا، جس بھی مرضی سے وجہ سے کیا، آج وہ بھگت رہے. اگر وہ سیدھی لائن کے ساتھ چلتے اور وہی کرتے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سنہری موقع دیا تھا. لیکن وہ بالکل الٹ نکلا. قول اور فعل میں زمین آسمان کا فرق تھا. جو بولتے تھے بالکل اس کا الٹ کرتے تھے. سب پتا تھا کہ کیا کرپشن اور لوٹ مار ہو رہی ہے. پروف ان کے پاس رکھے گئے، ایویڈنس ان کے سامنے رکھے گئے. انہوں نے منہ آنکھیں پری کر لی. انہوں نے کہا نہیں، میرا وسیم اکرم پلس، اس کو ہاتھ ہی کوئی نہیں لگائے گا. اپنی بیوی کے ناک تلے بیٹھ کے جناب فائلیں سائن کر رہے ہیں ہنس ہنس کے. کیوں بھائی آپ اتنے چوچے تھے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا آپ سے کروایا جا رہا ہے؟ ملک ریاض کے دفتر کس طرح سے کھل رہے ہیں، 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ کون لے رہا ہے، یہ گھڑیاں کہاں بیچی جا رہی ہیں. تو یہ سب آپس میں گینگ آف 5 ملا ہوا تھا. یہ لوٹ مار کا جسے کہتے ہیں نا، انہوں نے وہاں پہ بازار گرم کیا ہوا تھا. گینگ آف 5 کون جناب گینگ آف 5، اب آپ گیس کریں اس میں کون کون تھا. آپ بتائیں، آپ قریب رہے ہیں کارکن میں. ایک تو مرشد صاحبہ، ٹھیک ہے، پھر عمران خان، پھر ان کی جو پالک بیٹی فرا گوگی، اور بزدار گجر، اور ایک آپ کے جرنیل صاحب ہیں جو کہ اب فارغ ہو چکے ہیں اصل میں، اور زلفی بخاری، اس کو نہ بھولیں. تو یہ ان سب کا حصہ ہوتا تھا. جو بھی مال آتا تھا، آپ نے وہ انعام کی باتیں سن لی نا. جی جی. انعام وہ شخص تھا جو کہ 2 سال اسی کے تھرو سب یہ کام کرواتے تھے. فون تک جو تھے وہ اسی کے تھرو پیغامات بھجوائے جاتے تھے. تو اس نے کیا کہا کہ صرف امیر لوگ جو ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے جانے کی، اور امیروں سے جو سارے تحفے بھی نکلوائے جاتے ہیں، اور ان کا وہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ان کا نام بھی نہیں لکھنا کہ وہ کب آئے اور کب گئے. تو غریب کی پہنچ نہیں تھی بنی گالا، صرف امیر کی پہنچ تھی. آپ کبھی بنی گالا گئیں حکومت کے دوران؟ وہ جو میں نے ٹھڈے مارے تھے وہ بیریکیڈز وغیرہ کو، وہ اسی زمانے میں تھے نا. حکومت کے دوران؟ جی حکومت کے دوران نہیں 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 نہیں. جس دن وہ پرائم منسٹر بنے، بنی گالا کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے تھے. کوئی سنگل ملاقات نہیں ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. ہمارا جانا ہی بند ہو گیا تھا وہاں. تو جسے کہتے ہیں نا، صرف وہ جناب فرا گوگی اور گجر اور اس ٹائپ کے لوگ وہاں جا سکتے تھے، بس دیٹس اٹ. اور وہ امیر کبیر لوگ جو جن سے انہوں نے مال نکالنا ہوتا تھا.